کتاب سکندر نامہ وہ پڑھی، بڑی بڑی ضخیم کتابیں، حتیٰ کہ حافظ کی دیوان حافظ وہ بھی کچھ پڑھی. تو بعد میں پتہ چلا، جب کچھ شعور بہتر ہوا تو پتہ چلا کہ یہ علم نہیں ہے، یہ تو ایک فن ہے، یعنی زبان ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب الحمدللہ فارسی سے ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوتی، کوئی بولے یا کہیں ہم پڑھیں آسانی رہتی ہے، اور دل سے دعا نکلتی ہے ان اساتذہ کے لیے جنہوں نے محنت کی. تو ہمارے استاد اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہوں، وہ بہت سخت انسان تھے، آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنی سختی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے ان کے پاس بیٹھ کر، میرے والد صاحب کے استاد تھے اور میرے والد صاحب بے حد پیار کرتے تھے ان سے، اور وہ بھی بہت شفقت فرماتے تھے مجھ پر. ان کا ایک بیٹا آج بھی ہے ایبٹ آباد کے اندر، الطاف الرحمان، عالم ہے، ابتداء میں بھی میرے ساتھ پڑھا، پھر جامعہ شریفیہ کے دورہ حدیث والے سال بھی ساتھ تھے. آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آئے گا، اس نے اتنی مار کھائی اپنے والد سے کہ ان کا یہ کان جو بائیں طرف آ رہا، کیونکہ آدمی سامنے سے کسی کان کھینچتا ہے تو بائیں طرف کان پکڑ جاتا ہے، اس کو کھینچ کر وہ کان اکھڑ گیا تھا. بعد میں پھر ڈاکٹروں نے اس کو جوڑا، اب وہ کان نظر آتا تو ہے لیکن ہاتھ لگاؤ تو جیسے پتھر ہے. مجھے شاید 2-4 دفعہ کو تھپڑ پڑے ہوں، لیکن شروع سے عادت ایسی تھی کہ میں اپنے کام کے اندر لاپرواہی نہیں برتا تھا، اس واسطے مار سے بچنے کے لیے کوشش کرتے تھے. ہمارے کچھ اور کلاس پہلے تو ان کو بڑی سخت مار پڑتی تھی. تو وہ استاد اگر طالب علم پڑھے نا، شعر پڑھیں، تو شعر کا وزن اگر ٹوٹتا تو اس پر مارتے تھے. کیوں وزن ٹوٹ رہا ہے؟ تو جس انسان نے اپنے استادوں کی مار کھائی ہو نا اشعار کو پڑھنے کا وزن درست کرنے کے لیے، وہ کبھی مار نہیں کھاتا. اب میرے سامنے کوئی شعر پڑھے اور اس شعر کا وزن ٹوٹ رہا تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط پڑھ رہا ہے، یہ اتنا ملکہ ہے. لیکن شاعروں کا کلام پڑھنے کا ذوق نہیں. جب جس کے ہاتھ میں پاس اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، پھر وہ کہیں کوئی چیز جچتی نہیں. تو میں جو اشعار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اشعار صحیح پڑھتا ہوں. بہت سارے لوگ اردو بھی غلط پڑھتے ہیں، ہم حالانکہ صبح سرحد کے لوگ ہیں، اور پٹھانوں کی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سوائے پشتوں کے ہر زبان ایسی الٹ پٹانگ بولتے ہیں. لیکن الحمدللہ ایک عرصہ گزر چکا ہے یہاں پنجاب میں، طریقہ تدریس پڑھنے کا جو وہ بھی اردو تھا، اور بیان کرنے کے لیے بھی اردو ہی کا انتخاب کیا. مجھے اپنی زبان جو ہے، اپنی مادری زبان، اس کے اندر تقریر نہیں کر سکتا، تسلسل کے ساتھ بول نہیں سکتا. کوئی ملکہ چونکہ اس اردو زبان میں ہے، اسی وجہ سے یہی بولتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے علماء کرام جو علم میں بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، لیکن اردو غلط بولتے ہیں، بہت سارے الفاظ غلط. مثلا جد و جہد ہے، اس کو لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا پڑھتے ہیں، کوئی جد و جہد پڑھتے ہیں، کوئی کچھ پڑھتے ہیں. یہ لفظ ہی عربی کا ہے. جد بھی اس کا معنی کوشش، اور جہد کا معنی بھی کوشش. یہ مترادف الفاظ ہیں. لیکن اچھے سے خاصے جو ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر لائق فائز لوگ جو ہیں، وہ بھی غلط پڑھتے ہیں. یہ نمونے کی طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک شخص وزیر قانون بھی رہا اور وزیر تعلیم بھی. میں نام نہیں لیتا اس کا، اس لیے کہ اب دنیا میں نہیں ہو. تو ایک دفعہ میں نے اس کا ریڈیو پر تقریر سنی تو مستقبل کے لفظ کو مستقبل پڑھ رہا تھا. وزیر تعلیم جب تھا مستقبل، وزیر چنی شہر یار چنی. ایک لطیفے کی بات ہے، طالب علمی کے زمانے میں آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر چونکہ، چوں کے کاف کے زیر کے ساتھ. تو کوئی طالب علم پڑھ رہا تھا، کسی نے پڑھایا اس کو تو چونکا چونکا کر رہا تھا. تو ممتحن نے استاد طرف دیکھا یہ کیا پڑھایا اس کا.
اس نے کہا اس الو کے پٹھے کا میں نے سکھایا تھا یہ چنکا ہے. تو اس قسم کی چیزیں بے شمار ہیں میرے دوست. ہمیں دعویٰ نہیں اس بات کا, ہزاروں غلطیاں ہوتی ہوں گی. کوشش یہ ضرور کرتے ہیں کہ جہاں تنبہ ہو جائے, دھیان ہو جائے تو اس کی اصلاح کی کوشش ضرور کرتے ہیں. دوسروں سے سیکھنے میں کبھی بخل نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ائمہ تو اور بھی ہیں, فقہاء اور بھی ہیں, کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیازی شان کیوں عطا فرمائی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی ایک دوسرے سے سیکھنے میں عیب اور ہار نہیں سمجھا. دنیاوی بات بھی اگر کسی آدمی سے معلوم ہوئی, وہ دین کا علم نہیں تھا لیکن وہ تجربہ کار تھا دنیا میں معاملات کے اندر, تو اس نے بھی کوئی بات کہی تو میں نے اس کو بھی سیکھا ہے. ایک بات مشہور ہے امام صاحب کے بارے میں, آپ مجھے حوالہ تو یاد نہیں ہے لیکن مشہور ہے, کتابوں کے اندر لکھا حدیث مبارکہ میں کہ ایک انسان جب بالغ ہوتا ہے تو وہ کب بالغ ہوتا ہے. لیکن فقہاء کے سامنے چونکہ ہر طرح کے مسائل آتے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کتا کب بالغ ہوتا. تو چونکہ یہ کتابوں کا مطلب لکھا ہوا مسئلہ نہیں ہے تو امام صاحب نے کسی عام آدمی سے پوچھا جو تجربہ کار دنیا میں, اس نے کہا کہ جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرو تو یہ بالغ ہوتا. مقصد یہ ہے کہ سیکھنے میں, دوسرے سے سیکھنے میں, کہیں سے بھی کوئی اچھی بات ملے انسان کو کبھی عیب وار نہیں سمجھتے. یہ خوبی ہوتی ہے انسان کی کہ جب سیکھتا ہی رہے, اور انسان زندگی بھر سیکھنے والا ہے. کامل کوئی نہیں ہے, انسان کامل کوئی نہیں ہے, انسان کامل صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کو اپنی غلطیوں کا بھی بار بار ادراک کرنا چاہیے کہ کہاں میں نے غلطی کی, بولنے میں غلطی کی, کرنے میں غلطی کی, رویہ میں غلطی رہی. عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں, وہ ایک مستقل فن ہے. معجزات پر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی, اردو میں بھی لوگوں نے لکھ لی. علامہ سیوطی کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے خصائص کبریٰ کا. یہ الگ بات ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی اللہ کی رحمت نازل ہونے پر شافعی المذہب تھے, بہت کچھ کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں, لیکن بعض کتابوں میں بہت زیادہ ضعف ہے, بہت کمزور باتیں بھی ہیں, بہت ہی کمزور باتیں. اور آج ہمارے زمانے میں جتنے بھی مذہب کے نام پر بہت سارے کو ٹھیکیدار ہیں لیکن نہایت بودھی اور ضعیف باتیں نقل کرتے رہتے ہیں. یہ حنفیوں کے گھر سے نہیں ملی ان کو, یہ جتنی بودھی باتیں ہیں سب شافیوں کے گھر سے ملی. چونکہ میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم کو پتا ہوتا ہے ہر طرح کی کتابیں پڑھنے کے بعد احناف کے ہاں ضعیف باتیں نہیں ملتی. جتنے متقدمین احناف گزرے ہیں سب کے سب پکی باتیں کرنے والے, ٹھوس دلائل پر مبنی باتیں کرنے والے. شوافے کے ہاں یہ بودھی باتیں بہت ساری, اور خاص طور پر 3 شافی ایسے ہیں, 4. جلال الدین سیوطی یہ 10ویں صدی میں گزرے, 300-400 سال پہلے گزرے. اس سے پہلے ایک تقی الدین سبکی گزرے ہیں جو 7ویں-8ویں صدی میں, ان کی کتابوں میں بہت ضعیف اور بودھی باتیں ملتی ہیں. علامہ بہقی گزرے ہیں, ان کے ہاں مکہ معظمہ میں ایک شخص ابن حجر مکی گزرے ہیں, وہاں بھی بڑی بودھی باتیں, اچھی باتیں بھی ہیں لیکن بودھی باتیں بہت. تو علامہ جلال الدین سیوطی کی اس کتاب کے اندر بہت ساری ضعیف باتیں بھی, اس واسطے میں زیادہ تر تذکرہ نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ میں آپ حضرات سے یہ گزارش ضرور کہوں گا کہ ایک تو مطالعے کا ذوق پیدا کریں اور کوشش کریں کہ کوئی وقت مطالعے کے بغیر نہ گزرے. زندگی بڑی قیمتی, انسان کے ایک دفعہ آتی دوبارہ نہیں ملتی. بغیر مطالعے کے وقت نہ گزاریں. گھر کے اندر ٹی وی دیکھنا, یہ خرافات, یہ سب فضولیات ہیں, ضیاء وقت ہے. کوشش یہ کریں کہ گھر کے افراد, خواتین, بچے, ان کا ذوق بھی علمی بنے اور آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچے گا. ٹی وی سے کچھ نہیں بنتا, یہ تو ٹی وی ہے,
اور اب تو جو کچھ ہے یہ تو خرافات کا مجموعہ ہے. مطالعہ کا ذوق پیدا کریں، گھر میں علماء سے پوچھ پوچھ کر اچھی کتابیں لائیں، لیکن خود کسی کتاب کا مطالعہ کرنے سے پہلے کسی صاحب علم سے مراد کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا، صاحب علم سے مراد ہے کہ آپ کو اس کے علم پر اعتماد ہے اور اس کی دیانت پر اعتماد ہے. یہ دو شرطیں ضروری ہیں. بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن دیانتدار نہیں ہوتے، وہ دوسرے کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور ہر اول پھول بکتے رہتے ہیں، غلط باتیں بھی لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، اور تاکہ میرے علم کی دھاک بیٹھ جائے. یہ کوئی بات نہیں. جس عالم کے علم پر، جس کی دیانت پر آپ کو اعتماد ہے، اس سے پوچھ پوچھ کے کتابیں حاصل کریں، پڑھیں. خواتین کو، بچوں کو پڑھائیں. انشاءاللہ العزیز آپ کا گھرانہ، آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے اندر بھی ہدایت پھیل جائے گی. ضعیف اور بودی کتابیں نہ پڑھیں. مارکیٹ کے اندر اردو بازار بھرا پڑا ہے خرافات سے. اتنے بڑے بڑے مجموعے، کئی سو صفحے کے لوگوں نے، دنیا بھر کا جھوٹ اس کے اندر. تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں اور آپ آمین کہیں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں کہ یا اللہ حق کو حق کی شکل میں ہمارے سامنے لا اور اس کی پیروی نصیب فرما. یا اللہ باطل کو باطل کی صورت میں سامنے لا کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا مزاج بنا دے کہ ہم حق کی طرف مائل ہوں، باطل کی طرف ہمارا رجحان نہ ہو. اور سچائی اور حق کا معیار، بنیادی معیار اللہ کا قرآن ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ ہے. کیونکہ حدیث کے نام پر بھی بے شمار باتیں گھڑی گئی ہیں. آپ نے علماء سے سنا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ موضوع ہے. موضوع کا معنی من گھڑت. ایسے ایسے ظالم دنیا میں گزرے ہیں کہ گھڑ کر اپنے نفس سے، اپنی جان سے گھڑ کر اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری طرف کوئی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں سمجھ لے. وہ پکا دوزخی ہے جو نبی کی طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی یا نہیں کی. ضعیف اور موضوع روایتوں پر مبنی کتابیں جو سلف صالحین علماء نے لکھی ہیں، اس کے شروع کے اندر اس موضوع کی بے شمار روایتیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس رخ سے فرمایا کہ جو غلط بات میری طرف منسوب کرے وہ جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو میرے سمیت، آپ سمیت محفوظ فرمائے. یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں کس سے کہانیاں بہت کم سناتا ہوں. ہمارے پاس سادہ لو نمازی ایسے بھی ہیں، مجھے کہا کرتے ہیں فلاں کا قصہ سناؤ، فلاں کا قصہ سناؤ. تو میں خیر ان کو طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی ضمناً آئے گا، ان کا قصہ بھی آئے گا، لیکن مستقل قصہ موضوع بنا کر میں نمازیوں کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. ہم مکلف ہیں، مامور ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ کا قرآن جو تمہیں معلوم ہے وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤ. ہم پابند ہیں اس بات کے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تمہیں معلوم ہوئی ہیں وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤ. اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، قصوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بھی ہیں، قوموں کے قصے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ قرآن کریم کے اندر قصے ایک اسلوب کے ساتھ نہیں ہیں. کہیں اجمال ہے، کہیں تفصیل ہے، کہیں اسلوب بدلا ہے. اس لیے کہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں، قرآن ہدایت نامہ ہے. جس قوم کا، جس نبی کا قصہ جتنا جہاں ضرورت ہوتا اس کو اتنا بیان کیا جاتا. قرآن قصوں کی کتاب نہیں، قرآن ہدایت نامہ ہے. ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتیازات کے سلسلے میں نے باتیں عرض کی، یہ مشت نمونہ ذکروار ہے. کچھ نمونے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی غلام خدمت کرتا تھا. بیمار ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لیے آئے تو دیکھا کہ اس کا باپ پاس بیٹھا ہے اور تورات پڑھ رہا ہے. اس زمانے میں تورات ملتی ہوگی، اب تورات ملتی نہیں. بڑی کوشش مجھے رہتی ہے کاش کوئی سبب بن جائے، تورات اور انجیل اور زبور اصل شکل مل جائے. ابھی تک میں کامیاب نہیں ہو سکا.
اور یہ بائبل کے نام سے جو کتاب ملتی ہے نہ یہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، محرف تحریف شدہ مضامین کا ایک مجموعہ ہے۔ دیکھیے وہ بھی اللہ کی کتاب ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کچھ نہیں لڑنے کا تذکرہ ہو، اس کو اللہ کی کتاب سمجھ سکتے ہیں آپ؟ اسی سے اندازہ کر لیجئے۔ معاذ اللہ سن معاذ اللہ۔ تو وہ یہودی تورات پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دیکھا یہودی بیٹھا اس بیٹے کے سرانے، تو حضور نے فرمایا، یہ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں 8ویں صدی ہجری میں، جنہوں نے قرآن کی تفسیر ابن کثیر بھی لکھی ہے، حدیث کا بھی ایک بڑا مجموعہ ہے، اور تاریخ کا بھی ایک بڑا مجموعہ ہے ان کی کتاب کا، اور سبھی تاریخوں سے اس کو زیادہ معتبر سمجھ جاتا ہے۔ البدایہ والنہایہ اس کی 6 جلد کے اندر، اگرچہ میں نے پہلے بھی کہیں یہ پڑھا تھا لیکن آج میں نے کتاب خود نکال کر میں نے کہا خود دیکھ لوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو مخاطب فرمایا، یا یہودیو انشدک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہ پوچھتا ہوں جیسے اللہ نے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، تم سچ بتاؤ کہ تم تورات کے اندر میرا ذکر پاتے ہو، میری اوصاف پاتے ہو، اور میرے حالات جو آنے والے ہیں وہ پاتے ہو؟ اس یہودی نے صاف کہا، لا، نہیں پاتا میں۔ بڑے کو بدبخت تھا وہ، کھلی آنکھوں سے ایک دیکھ رہا ہے ایک چیز جو تورات کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا بیٹا وہ بول پڑا، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، آپ کا تذکرہ ہم تورات کے اندر پاتے ہیں، آپ کے حالات اور صفات تورات کے اندر پاتے ہیں، اور آپ کو یہ قوم یہاں سے نکالی کہ اس کا تذکرہ پاتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ باپ نے جب جھوٹ بولا تو اس کو خیال آ گیا کہ تورات کے ماننے کا دعویٰ بھی کرتا ہو، تورات کے فیصلوں کو انکار کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کی ہدایت کا سامان بنایا، باپ نے جب غلط بیانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دیتی۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کے باپ کو اس کا الگ کر دو، یہ دار اسلام میں داخل ہو چکا ہے، تمہارا بھائی ہے، اب اس بھائی کے وارث بن جاؤ۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ میں یہ قصہ لکھا ہے۔ آپ نے سنا ہو علماء سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تذکرے تو بہت سنتے رہتے ہیں، پڑھتے ہوں گے آپ۔ ایک خاتم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جہاد کے سفر میں یہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ یہ بات بھی علامہ ابن کثیر نے لکھی ہے اور کتابوں میں لکھی ہے۔ تو بچھڑ گئے اور کسی سمندری سفر میں کشتی پر سوار خدا کی شان کی کشتی بھی ٹوٹ پھوٹ گئی، اور جان بچانے کے لیے ایک تختے پر بیٹھ کر پانی کی لہروں نے ان کے کنارے پر پہنچایا، اور جس کنارے پر پہنچایا وہاں دائیں بائیں جنگل تھا۔ تو ان کو کشتی اس لکڑی پر بیٹھا دیکھ کر دوسرے جنگلی شیر جو ہے، بھوکا شیر، وہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ یہاں پہنچے اور میں اس کو لقمہ بناؤں۔ جو ہی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو اچانک دیکھا کہ شیر ہے، تو اس نے منہ کھولا ان کو پکڑنے کے لیے۔ اللہ اکبر، صحابہ کے ایمان پر قربان جائیں، اللہ اکبر۔ حالانکہ حضرت سفینہ مصیبت میں ساتھیوں سے بچھڑے ہوئے ہیں، جنگل ہے، ویرانہ جنگل ہے، کوئی ساتھی نہیں، کشتی بھی ٹوٹ گئی، لیکن ایمان وہاں بھی سلامت ہے۔ تو شیر نے جس وقت منہ کھولا، حضرت سفینہ اس کو، انت اسد البر، تو جنگل کا شیر ہے، وہ انا سفینہ تو مولا رسول اللہ، میرا نام سفینہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے ساتھ ہی وہ بھوکا شیر جو ہے گردن جھکا لی، دم دبا کر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر
ایک وفادار جانور کی طرح جو ہے، اور پھر وہاں سے ان کو باہر نکال کر جنگل کے اندر ان کا ساتھی بن کر منزل پر پہنچا دیا۔ اس قصے کو حضرت علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا علماء سے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ ایک مدینہ طیبہ میں ایک انصاری کے اونٹ کے بارے میں خبر مشہور ہوئی کہ اونٹ کا بگڑ گیا ہے اور وہ قابو میں نہیں آ رہا، سارے لوگ پریشان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ سمیت گئے اس انصاری کے باغ میں، دیکھا تو وہ اونٹ ایک کنارے پر بڑی بڑی آنکھیں اسے نکالی ہوئی ہیں، جو خونخوار بنا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھنے لگا تو صاحب نے چیخ کر کہا، یا رسول اللہ یہ تو بالکل باولا ہو چکا ہے، کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ حضور نے فرمایا میری فکر نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو اس کی گردن جھکا لی۔ رسول اللہ نے اس کے منہ کو پکڑ کر اپنے کانوں کے ساتھ لگایا۔ وہ بول تو نہیں رہا تھا، لیکن یہ صاحب وحی اور صاحب معجزہ پر رسول تھے اللہ کے، کہ رسول کو اللہ نے وہ امتیازات عطا فرماتے جو کسی بڑے سے بڑے انسان کو نہیں ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انصاری کو، نوجوان کو کہا، اس اونٹ نے شکایت کی ہے تمہاری، تم اس کو چارہ کم ڈالتے ہو اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ اس موقع پر حضور فرمایا خدا کی زمین کا ہر ذرہ مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے سوائے اس انسان کے، کہ انسان میرا انکار کر رہا ہے۔ وہ غالب کا تذکرہ کرتے کرتے کہیں ادھر ادھر نکل گیا۔ شعر و شاعری کے ساتھ کو بہت سے لوگوں کو ذوق ہوتا ہے۔ وہ تھا تو بڑا رند آدمی، اس کی جو کہانیاں میں نے سنی ہیں، شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے لوگوں سے بھی ایسا کلام سنے گا۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ کسی نے کہا غالب تم نے بڑی شاعری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح تعریف میں، تمہارا وہ کلام جس معیار کا تو کلام کرتا ہے وہ نہیں ہے ناظر۔ تو اس نے پھر ایک شعر کے کہنے لگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور آپ کی تعریف اور آپ کی نعت کا معاملہ پروردگار عالم کا سفرد کر دیا ہے، اس لیے کہ میرے جیسے غالب ہزاروں پیدا ہو جائیں اپنے کلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف بیان کریں، نہیں کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہی ہے جو پروردگار عالم جانتے۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، تو وہ کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ کہتے ہیں میں اپنے شعروں سے رسول اللہ کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ رسول اللہ کا ذکر چھیڑ کر اپنے شعروں کی تعریف کرتا ہے۔ میرے شعر قیمتی تب بنتے ہیں جب رسول اللہ کا ذکر آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں اور مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں، کچھ لوگ عاشق رسول ہیں۔ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر کوچے میں عشاق رسول کا ایک فوج ظفر موج ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، وہ چراغاں کرتے ہیں، وہ جلوس نکالتے ہیں، وہ پہاڑیاں بناتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ وہ میلاد کی محفل منعقد کراتے ہیں وغیرہ ذالک۔ اب یہ میرے جیسے گناہگار کو پوچھنے کی شاید ہمت نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے یہ علمبرداروں کی اپنی زندگی میں تبدیلی کیوں نظر نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ان کی اپنی زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ تو ان کے بعض، ان کی تقریریں، ان کے درس، ان کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ارد گرد گھومتے ہوں گے، یا صوفیاء کرام اصلی صوفی ہوں یا نقلی صوفی ہوں، ان کے تذکرے،
لیکن خدا کی شان ہے کہ ان کی عملی زندگی میں کوئی چیز ایسے نظر نہیں آتی کہ یہ بزرگوں کا ماننے والا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ وہاں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ دیوبندی جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے گستاخ ہوتے ہیں۔ یہ بے ادب ہوتے ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ میں آپ حضرات کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے ویسے ضرورت نہیں اس بات کی، تو نہ میں اس غم میں گھلتا رہتا کہ مجھے کوئی کیا کہتا ہے، لیکن ایک بات میں ضرور پوچھتا ہوں قسم دے کر، اب تک جن حضرات نے جو کچھ سنا ہے میری زبان سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی سوء ادبی، کوئی گستاخی، کوئی مضمون دیکھا سنا، یا اللہ کے کسی نیک بندے، کسی بزرگ کے بارے میں کوئی ایسی بات اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً میں نے کہی ہو؟ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ جتنے تیرے مقبول بندے ہیں، اولیاء ہیں، یا اللہ ان کی سچی اتباع اور محبت مجھے نصیب فرما، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو ہمارے شفیع ہیں، وہ آخری آسرا ہے، آپ کے بغیر کوئی ہمارا شفیع نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اگر رخ پھیر لیا تو پھر ہم دنیا آخرت ہماری برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کبھی کبھی یہ ذکر چھیڑ دیتا ہوں میں، اور آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ میں یا میرے جیسے ہزاروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و منقبت دن رات بیان کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے کہیں بالا ہے۔ ہم مکلف اس بات کے ہیں، پابند اس بات کے ہیں، مسئول اور جواب دہ اس بات کے ہیں کہ تمہارے پاس جو اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم آئی تھی، اس تعلیم کو رسول اللہ کی مخلوق تک تم منتقل کیا کہ نہیں؟ پوچھا اس بارے میں جائے گا۔ اب سن چکے ہیں وہ آیتیں میں سنا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے حبیب آپ اعلان کر دیں اور دنیا بھر کے لوگوں، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، دھیان سے سنیں میں اس بات کو، بات ختم کرنے لگا ہوں، اگر تم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق پیار اور محبت کا رکھنا چاہتے ہو تو حبون اللہ، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے پیار کرنے والے ہیں، اللہ کو اپنا محبوب ماننے والے ہیں، پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی اختیار کرو۔ میری پیروی اختیار کرنے کے بغیر تم اللہ کے چاہنے والے نہیں بن سکتے، لیکن اگر تم نے سچی نیت سے، سچے ارادوں سے، سچے عمل سے میری پیروی اختیار کی تو نہ صرف یہ کہ تم اللہ کے محب بن جاؤ گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لیں گے۔ ہم سے مطالبہ قرآن کریم میں فاتبعونی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں، لوگوں کان کھول کر سن لیں، میں نے جو اپنا رسول بھیجا ہے وہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ امت سے مطالبہ یہ ہے، اور جو شخص بھی اللہ کے نبی کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا، ایمانداری سے بتائیں اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کبھی ایسا دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کا پیروکار ہو لیکن اس کے دل میں محبت نہ ہو؟ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، نبی کی اطاعت اور محبت لازم ملزوم ہے۔ جس شخص کا دعویٰ محبت کا ہے، سن لے میری بات کو، جو شخص دعوے دار محبت کا ہے، نبی کی اطاعت اتباع نہیں، رب کعبہ کی قسم جس کی سچی کتاب قرآن میں ہے، وہ رسول اللہ کا محب نہیں ہے۔ اگر اس میں اطاعت نہیں ہے، اتباع نہیں ہے، رسول اللہ کے ساتھ پیار کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر اس میں اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے،
وہ قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بھی ہے اور عاشق بھی ہے. اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت